نکاح متع اور نکاح موقت یہ ایک ہی چیز ہے. اس کو پہلے یہ متع بھی اس معنی کر کے کہتے ہیں. متع کے معنی آتے ہیں تو فائدہ اٹھانا ہے, وقتی فائدہ. یہ وقتی فائدہ کیا ہوتا تھا, عرب والے اس کو جو ہے متع اس وجہ سے کہتے تھے کہ جیسے امام ترمذی نے رحمۃ اللہ بھی لکھا ہے کہ پہلے زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا. یہ جب کسی تجارتی قرض سے دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو وہاں پریشان ہو جاتے تھے. اس زمانے میں تو ہوٹل اور یہ کیا کہتے ہیں کرائے پر مکانات ملتے نہیں تھے, تو اس کا تو تجارت کا سامان وغیرہ اس کو سنبھالنا, اس کو درست کرنا, اس کو ڈرافٹ کرنا وغیرہ وغیرہ, اس کے کوئی نظام نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے اس کا ایک طریقہ نکالا کہ ایسا کیوں نہ کر لیں گے کہ کیونکہ وہاں چیزیں خریدنے میں یا اپنی چیزیں, کیونکہ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا, ادھر سے مال لیا اس کو بیچا, تو اس مال کو بیچنے کے بعد وہاں کی چیزیں خریدی جن کو وہ آ کر اپنے شہر میں بیچتا تھا. تجارتی ہی ہوتی تھی. آج بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے, یہاں سے یہ باہر جو جاتے ہیں تو یہ بھی ایسا کر لیتے ہیں, ادھر سے یہ شال وال لے جاتے ہیں, ادھر سے پھر کہتے ہیں ادھر سے کپڑے لاتے ہیں, ادھر سے وہ ریڈی میڈ لاتے ہیں. یہ کاروبار کا طریقہ ہے. تو ایسے عرب والے بھی کرتے تھے. اس زمانے میں زیادہ یہ تھا کہ ہم آج تو آسان ہے, آج تو پیسے بھی لا سکتے ہیں, اکثر تو پیسے ہی لاتے ہیں, لیکن کوئی ایسا کر لیتا ہے جو چالاک قسم کے ہوتے ہیں, ادھر سے بھی فائدہ ادھر سے بھی فائدہ, تجارت کا یہ ہے. تو اس وقت عربوں نے یہ طریقہ اس کا نکالا تھا کہ کیوں ہم ایسا کر لیں گے کہ وہاں اس شہر میں پہنچ کر تو کچھ عورتیں مجبور ہوتی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کہیں گے کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ نکاح کرو, تو ایک تو اس کا گھر مل جاتا تھا, ڈیرا مل جاتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تصلح لہ شیئا, کہ وہ اس کی جو ہے چیزوں کو سنبھالتی سنوارتی تھی وہ عورت, کیونکہ جب گھر بن گیا تو اب وہاں چیزوں کو جمع کر کے رکھنا اور ان کو سنبھالنا, ٹھیک رکھ لینا, ان کی نگرانی کر لینا وغیرہ, یہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ اب اس کو یہ نکاح متع کہتے تھے. متع اسی وجہ سے یہ فائدہ, ہم جو ہے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. تو بعد میں جب وہ نکل جاتا تھا تو اس کو کچھ دے کر جو ہے اس کو بے رضامند کر لیتا تھا, آ جاتا تھا واپس, لیکن اس کو طلاق دیتا تھا. یہ بھی ایک ان کا بھی ایک کاروبار بند کی شکل اختیار کر لیا گیا تھا. اس کی بھی ایک کاروبار کی شکل یہ تھی. شروع اسلام کے اندر اس کے ساتھ چھیڑا نہیں گیا, کیونکہ بہت سارے مسائل ایسے کہ چھیڑا نہیں گیا. کسی معاشرے کی تبدیلی کے لیے تو وقت چاہیے اور ماحول سازگار چاہیے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم جو ہے بس طالبان کی طرح جو ہے بس وہ بھی نافذ کریں یہ بھی نافذ کریں تو بعد میں پریشانی ہوتا ہے. اسلام نے آہستہ آہستہ معاشرے کو تبدیل کیا. خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعلانات کیے. ایک تو یہ گدھوں کو بھی کھاتے تھے عرب والے, تو ایک تو اس کے بارے میں حمر اللحوم الاہلیہ, لحوم حمر الاہلیہ, تو ان کے گوشت کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ بعض لوگوں نے پکایا بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ حرام ہو گیا ہے, تو ان کی ہانڈیاں بھی جو ہے الٹ دی ہوئی ہے. کسی کو بھیجا ہے کہ ان سے اعلان کرو کہ یہ تو حرام ہو گیا ہے, لہٰذا اگر کسی نے پکایا ہے اس کا گوشت اس کو پھینک. ایک یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ نکاح متع, اس سے پہلے ممکن ہے صحابہ میں سے بھی کسی نے کیا ہو, کیونکہ جب جواز تھا, جیسے شراب جو ہے عہد کے اندر تو
ایسے لوگ بھی تھے جو شراب پی کر گئے تھے، کیونکہ شراب حرام نہیں ہوا. تو ایسا ہی یہاں بھی ہوا کہ ہو سکتا ہے صحابہ میں سے بھی کسی نے کیا ہو، لیکن بعد میں جو ہے اس کو یہ حرام قرار دے دیا گیا. اب جمہور کا مسلک یہ ہے کہ متع جو ہے یہ حرام. بعد میں اس کی اصلاح بن گئی ہے نکاحی موقت. پہلے تو متع کہلاتا تھا، اب جو ہے بعد میں فقہ کی کتابوں میں نکاحی موقت آتا ہے. وقت تو وقت کا مطلب یہ ہے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے. ایران سے شیعہ بھی آتے تھے تو وہ یہاں ان سے رابطہ کرتے تھے ایجنٹوں سے کہ تو یہاں مہینہ 2 مہینے رہنا ہے تو ہمیں کوئی عورت جو ہے تیار کر کے دے دو جو 2 مہینے 3 مہینے کے لیے، جس کے ساتھ ہم نکاح کر لیں گے. تو جمہور کا مسلک یہ بن گیا ہے یہ حرام ہے، چاہے وہ پہلے وہ اس کا نام متع ہو اور بعد میں اس کا نام موقت پڑا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے، دونوں حرام. اس میں صرف شیعہ میں بھی اثنا عشریہ وہ اس کے جواز کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اب بھی جائز ہے، یہ منسوخ کچھ نہیں ہوا. کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اس کے قائل رہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ بعد میں جب اس کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے حدیث سنائی کہ اس میں نبی علیہ السلام خیبر کے موقع پر تھے نہیں، اعلان ہوا ہے، تم ایسے کیسے کہتے. کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ رہا یہ تو اس میں نبی علیہ السلام کے دور میں بھی بچے ہی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کا کوئی خاص مقام نہیں تھا. البتہ یہ ہے کہ سب عزت کرتے تھے اس وجہ سے، اور یہ تحصیل علم کے پیچھے لگ گئے تھے اس وقت. البتہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے دور میں تو اس کے ایک بڑے بھی ہو گئے تھے، اور علم میں بھی اس کو لوگ اس کا کمال سمجھتے تھے. کیونکہ یہ تو وہاں تو کوفہ کے گورنر بھی رہے، کوفہ کے یہ قاضی بھی رہے اس وقت یہ اپنے اچھے اس میں حیثیت میں آ گئے تھے. تو اس وقت جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ اس کو یہ سنایا ہے، کہا کہ یہ اس نے کہیں بات چھڑی ہو گئی یا پوچھا ہوگا یا کہیں فتویٰ دے دیا ہوگا، تو انہوں نے منع کیا، کہا یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں تحقیق نہیں ہوئی اس کی، یہ تو نکاحی متع جو ہے. کیونکہ نکاحی متع جو ہے پھر مسلمانوں کے اندر اول تو اس کو یہ غیر اخلاقی سمجھتے تھے، تو بہت کم کہیں بس تذکرہ ہوتا تھا یا کہیں واقع ہوتا تھا، ورنہ تو اس قسم کا کوئی رواج نہیں. تو جو قلیل الوقوع مسائل میں سے تھا، کیونکہ جو مسائل کثیر الوقوع ہوتے ہیں تو کثیر الوقوع بار بار جو ہے ہر ایک کو زبردست ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کیا مسئلہ. جو قلیل الوقوع ہو تو کبھی اتفاقاً وہ پیش آ جاتا ہے تو کوئی عالم اس کی وضاحت کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو کم معلوم ہوتا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ شروع میں اس میں رہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے جب اس کو سمجھایا تو اس نے اس کے بعد رجوع کر دیا. تو مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ واقعہ یہ ہوا، تو اس نے اس سے رجوع کر دیا. اب وہ اثنا عشریہ والوں سے دلیل پوچھو کہ وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے بعض ایام کے اندر، خاص کر عاشورہ کے اندر. تو وہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کے موقع پر تو نکاح متع کرنا جو ہے ثواب ہے، بلکہ عاشورہ کے دن اگر جو ہے اس شام گریواں میں اگر کوئی جو ہے ان کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اسی کو وہ سمجھتے ہیں یہ اس قابل ہے کہ یہ ہمارا آگا بن جائے اور یہ امام بن جائے، تو اسی کو بنا لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ہے. چھوڑو اس چیز کو. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک نکاح متع حرام ہے شریعت کے اندر.
تو اس وجہ سے اس سلسلے میں واضح حدیث ہے حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر جو اس کو حرام کرا دی تھی. یہ ہے اس کا خلاصہ. روایت اس سلسلے میں بہت ساری ہیں لیکن واقع ہے وہی خیبر کا. باب ما جاء من النهي عن نكاح الصغار. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا نہی عن نکاح الصغار. ایک حدیث آئی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی. لا جلب ولا جلب ولا شغار فی الاسلام ومن انتخب نہبۃ فلیس منا. یہ 3 باتیں آ گئی. ایک آیا ہے لا جلب ولا جلب. جلب اور جلب نہیں ہے. یہ کتاب الزکات میں تو تم پڑھ چکے ہو. جلب کے معنی آتے ہیں کھینچنے کے اثر. جلب کے معنی آتے ہیں سائڈ میں جانے کے, دور جانے کے. تو کتاب الزکات کے اندر یہ آیا ہے کہ وہاں جلب اور جلب سے کام نہیں لیا جائے. جلب کیا ہوگا؟ عامل جائے گا تو سب لوگوں کو وہاں آرڈر نکالے گا کہ اپنا اپنا مال جو ہے میرے پاس لاؤ, سامنے لاؤ. تمہارا باپ کا ہم نوکر تھوڑی ہے. ہم جائیں گے تمہارے گھر گھر گھومیں گے, تمہارے چراگاہوں میں گھومیں گے, پہاڑوں میدانوں میں گھومیں گے, لاؤ میرے پاس. کہیں ایک جگہ اپنا آفس بنا کر بیٹھ جائے گا تو لوگوں کو کہے گا لاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے جلب سے منع فرمایا. جلب نہیں ہوگا, جلب نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو جگہ جگہ پر جانا چاہیے اور وہاں وصول کرنا چاہیے. اس کی ذمہ داری ہے, عامل کی ذمہ داری ہے. جنم یہ ہوگا کہ خود ہی جو ہے یہ صاحب اموال وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو, اپنے اموال کو دور لے کر چلے. آنے دو, ہو سکتا ہے کہ خود ہی تھک جائے گا اور ہم بچ جائیں گے. تو اب اس کو بیچارے کو وہ گھمائیں گے پہاڑ در پہاڑ. نہیں جو یہاں تو چراگاہ ہی نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم وہ فلاں جگہ چراگاہ جو تھا 50 کلومیٹر دور وہاں گئے, تو اب یہ کہاں سے کہاں جائے گا. تو اس نیت سے کہ یہ اس کو پریشان کرنے کی غرض سے یا اپنے اموال کو اس کے چھپانے کی غرض سے, تو یہ جلب ہوگا اس کے اندر. اور یہ جلب اور جلب جو ہے یہ کوئی اسی میں نہیں ہے. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ہے. چنانچہ فقہا نے اس کو جلب اور جلب کو اس پر بھی محمول کیا کہ گھڑ دوڑ جس کو ریحان کہتے ہیں, اور اس کی اجازت ہے شریعت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسابقت اگر ہے تو مسابقت اس میں ہے. کیونکہ یہ اصل ایک جنگ کا حصہ ہے. پہلے زمانے میں یہ جنگ کا حصہ تھا. گھوڑے کو دوڑایا جاتا تھا کہ کس کا گھوڑا کتنا دوڑے. تو اس میں وہ دھاندلی یہ کرتے تھے کہ ایک ہے گھوڑا خود دوڑے کہ میرا گھوڑا کتنا دوڑتا ہے. تو اس میں وہ ان کو انعام بھی ملتا تھا. ایک ہے آپس میں وہ شرط لگانا. آپس میں شرط لگانا جائز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو اس کا اہتمام کر رہا ہو, امیر العسکر وغیرہ, تو وہ امیر العسکر اگر اس کا اہتمام کر رہا ہو تو وہ ان کو کہے گا کہ بھائی جس کا گھوڑا جو ہے آگے نکلے گا اس کو انعام ملے گا, اور اس میں کوئی شرم حرج نہیں ہے. تو اس وقت
دو قسم کی دادلیاں ہوتی، اس کو ریحان کہتے ہیں. تو دو قسم کی دادلیاں ہوتی تھی. ایک دادلی یہ ہوتی تھی کہ وہ گھوڑا اگر کوئی اس کو وہ لگاتا تھا، وہ ٹنٹر اس کو کہتے ہیں، وہ چھڑی ہوتی ہے تو چھڑی مارتا تھا، گھوڑے کو دوڑاتا تھا. تو یہ اس میں اجازت نہیں ہوتی گھوڑا اشارے سے خود دوڑنا چاہیے. تو وہاں جلب اور جنب ہوگا، یہ جلب جنب کا اطلاق اس کو بھی. دوسرا یہ کرتا تھا کہ اپنے گھوڑے کے ساتھ دوسرا گھوڑا بھی رکھ لیتا تھا کہ اس کو وہ بھی ساتھ ساتھ دوڑتا تھا اس کے ساتھ ساتھ. تو جو ہی وہ اپنا گھوڑا اس کو کمزور پڑ جاتا، تھک جاتا تھا، تو یہ فوراً جو ہے کود کر اس دوسرے گھوڑے پر جو ہے کودتا تھا تو وہ آگے نکل جاتا تھا. تو یہاں جلب جنب یہ ہوگا. اور اس کی کوئی شکلیں بھی ہو سکتی ہے. آج کل بھی نئے نئے جیسے مقابلہ ہوتی، جنگی مشقیں ہوتی ہیں، مشقوں کے اندر یہ اسلامی قانون کے اعتبار سے ہے. باقی دنیا کیا کرتی رہے، لیکن اسلامی قانون کے اندر ایسی کوئی دادلی نہیں کرنا جس سے جس کا دوسرے کا حق مارا جائے. اسی وجہ سے یہ قانون ایک بین الاقوامی قانون بھی اس وقت ہے. کھیلوں کے اندر جو آج کل یہ کھیلتے ہیں، فٹ بال کے اندر کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اس میں بڑے شرائط ہوتے ہیں کہ کوئی نشاور دوا نہ کھانا چاہیے. اگر ایک ثابت ہو گیا ہے تو اس پر جو ہے ایکٹ لگ جاتا ہے، اس کو کیس ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے نشے آور دوائی کھائی ہو تو نشہ آور سے تاکہ نشے میں رہے ہو، جان لڑا کر جو ہے کھیلے، جس کو میچ فکسنگ بھی کہتے ہیں. تو کئی طریقے ہوتے ہیں اس کی. تو یہ ایک اصولی بات ہے، لا جلب ولا جنب، یعنی جس میں دوسرے کے حق کو مارنے کے لیے کوئی دھاندلی اپنائی جائے. یہ ایسا ہی بھی ہوگا طلبا کے اندر. ان کو کہیں گے کہ بھائی تم ایسا کرو کہ مقابلہ ہے، اس کا سوالات کا مقابلہ ہے. اب سوالات کے اندر تمہیں سے 10 سوال ہوں گے، تو 10 سوالات کے جو جواب دے دے گا وہ آگے بڑھے گا، اس کو نام دے دیں گے. 15 سوال میں اعلان کر دیا. اب کوئی ایسا بدماش ہے تو اس نے جو ہے رابطہ کر لیا اس کے ساتھ. سکول کالجوں میں ایسا اکثر ہوتا ہے. وہ پیسہ خرچ کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ میٹرک کے کچھ پرچے جو ہے آؤٹ کروا لیتے ہیں، ان سے وہ پرچے لے جاتے ہیں، تو ان سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج اس کیا کیا سوال ہوتے ہیں، تو انہی سوال کو دیکھ کر وہ ہو جاتا ہے. تو قدرتی بات ہے کہ اس کے نمبر زیادہ آ جائیں گے. جب اس نے پہلے سے پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، وہ انہی سوالوں کو یاد کر کے جو ہے وہاں پرچہ دے دے گا. تو اس سے جو ہے دوسروں کا حق مارا گیا. جو قابل، جس نے بڑی محنت کی ہوگی، ساری کتاب یاد کی ہوگی، یا مدرسوں کے اندر جس نے تمام سوالات کتاب یاد کر لی ہوگی، فقہی مسائل یاد کر لی ہوگی، فقہی مسائل کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو اب وہ اس نے جو ہے پٹایا، اس کا جو اس کا منیجر بنا تھا، اس کا کام کرنے والا جو ذمہ دار تھا، اس سے کوئی رابطہ کر لیا اس میں کیا کیا سوالات ہوں گے، تو بس اس سوالات کو لے لیا، انہیں کو جواب دے دیا، دوسروں کو حق مان لیا. تو جلب اور جنب جو ہے یہ ایک ہی چیز نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوگا. یہ پہلی بھی تفصیل آئی تھی، پھر بتانی پڑتی ہے. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا شگار اسلام میں شگار نکاح کی ایک شکل ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں بھی رہا اور یہ مسلمانوں میں بھی، یہاں کشمیر کے اندر بھی یہ تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ
दो फरीक आपस में ये तय कर लेते थे कि मैं अपनी बेटी तेरे बेटे को दे दूंगा, लेकिन तू अपनी बेटी मेरे बेटे को दे दे। इससे क्या होगा कि मुझे जो है तुम्हारी तरफ महर देना है, तुम्हारी बेटी का वो मुझे देना नहीं पड़ेगा। इसके महर के एवज वो जो तुम्हारी बेटी हमारे घर पर आएगी वही महर होगा। मेरा जो जाएगा, मेरी बेटी जाएगी तो वो उसका महर बन जाएगा। तो ये निकाही शिगार कहलाता है। एक है अदल बदल करने का, यहाँ भी इस पर बड़े पंगे हुए, कुछ रिसाले भी लिखे गए, लेकिन जो जानकार लोग थे तो वो तो अलग अलग कर लेते थे। वो कहते ठीक है रिश्वत हम करेंगे, तुम अपनी बेटी दे दो, हम क्यों जाए उधर इधर, हम तुम्हारी बेटी घर पे लाएंगे, लेकिन यह है कि उसके जो मुनासिब होगा तो उसका महर दे दीजिए, ये जो हमारी बेटी का तुम हमको महर दे दो। अगर ये अलग अलग है तो ये शक्लन शिगार है, लेकिन हकीकत शिगार नहीं है। हकीकत शिगार वो है कि जब एक का जो है अक्द दूसरे के अक्द के एवज बतौर महर उसको दे दिया जाए, ये शिगार है। इसमें भी इख्तिलाफ है। तो लेकिन बहरहाल ये निकाही शिगार जो है, जो हकीकी है, वो आगे आएगा। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह उसकी शक्ल आगे खुद ही बताएगा। तो ये ममनू है, इस्लाम के अंदर ये नहीं है। ज़माने जाहिलियत के अंदर ऐसा ही होता। वो ये कहता था कि मैं तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर में दे दूंगा, लेकिन तुम जो बेटी दे दोगे तो मुझे जो है महर देना होगा, वो जो है वो तुम्हारी बेटी का, क्योंकि मुझे दे देना है तो ये महर का जो है अदल बदल होगा। मेरे जिम्मे जो महर होगा वो तुम्हारी बेटी का होगा, तुम्हारे जिम्मे जो महर होगा वो मेरी बेटी उसके एवज होगी। उनका वो औरतों का हक बेचारों का मारा जाता था। ये चीज़ एक अक्द जो है दूसरे अक्द का एवज नहीं हो सकता। तीसरी बात है मन्यंतहबा नोहबतन फलैस मिन्ना, जिसने कोई चीज लूट ली। ये ज्यादातर होता है इसमें माल गनीमत के अंदर और मदरसों के अंदर भी कोई चीज ऐसी होती है कि कोई चीज आ गई मदरसे में, तो अब जो है वो समझते तो हमारे लिए तो है। इसी तरह से माल गनीमत के समझते हैं, मुजाहिद समझेंगे कि कह दें कि हमारे लिए है, तो चलो मैं पहले एक चीज दो चीज खा लेता हूँ, उठा लेता हूँ, वो करता हूँ। जैसे तुम लोग करते हो, कभी संतरे की पेटी आ गई है तो एक दो निकाल लिए, कहते तो हमारे लिए है, तो चलो मैं तो खुद ही निकाल दूँ कि क्या है। ये नोहबा के हुक्म में हो, क्योंकि इसका हक अभी मुतय्यन नहीं हुआ है। हक मुतय्यन होगा कि जब इसका तकसीम किया जाए, तो उस वक्त ये हकदार बन जाएगा, तो वरना उससे पहले ये नोहबा हो जाए। इसकी भी कई शक्लें, इस एक उसूली तीन बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और इन पर जो है फिर फुक़हा ने बहुत सारे मसाइल मुस्तलज़म किए। और फिर असल तो ये उन्वान कायम हुआ था नहीं अली शिगार के, इस वजह से इसने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इब्न उमर के अलग से इसकी रिवायत लाई है। फिर इमाम तिरमिज़ी ने यह फरमाया है कि निकाही शिगार क्या युज़व्विज रजुलु इब्नतहु अला युज़व्विजल आखिर इब्नतहु औ उख्तहु वला सदाक़ बैनहुमा, वला सदाक़ बैनहुमा, उनके दरमियान जो है महर नहीं होगा। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर ऐसा निकाह कर लिया किसी ने, ये निकाह तो हो जाएगा लेकिन उनको सदाक़ मिल जाएगा, महरी मिसल मिल जाएगा। अहमद सुलासा ये कहते हैं निकाह ही नहीं होगा। हम कहते हैं निकाह तो होगा लेकिन हर एक को सदाक़ दिला दिया जाएगा, उसका महर मिल जाएगा उसको।
क्योंकि ये निकाह अला शर्त होगा, और शर्त के जो है 3 किस्में हैं। एक शर्त जो है ऐसे शर्त है कि जो अक्द के जिन शराइत का अक्द मुतकाजी है, यानी अक्द तकाजा करता है, अक्द चाहता है ये उसमें ये शर्त होनी चाहिए। जैसे भाई के अंदर ये अक्द तकाजा करता है कि भाया जो है फौरन उसको मुदी को सुपुर्द कर दे, या अक्द तकाजा ही कर। अगर कोई शर्त ऐसी लगा ले जिसका अक्द तकाजा करता हो, तो वो शर्त चाहे लगाए या न लगाए, तो लगाने से भी तो वो लाजिम है, और न लगा कर भी वो लाजिम है, क्योंकि ये अक्द का तकाजा ही है। इस शर्त से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा शर्त है कि जिसका अक्द तकाजा ही नहीं कर लेता है, जिसका अक्द तकाजा ही नहीं करता है। मसलन भाई के अंदर अक्द बाया जो है तो लगा ले कि ये तो मैं बेच दूंगा, लेकिन 1 महीने तक जो है मैं इसका काम ले लूंगा, बेचूंगा अभी, लेकिन इस शर्त पर कि 1 महीना मेरे काम आ जाए, इस मशीन से या इस बेल को मैं हल में जोतूंगा या इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करूंगा 1 महीने के बाद तुझे दे दूंगा। ये अक्द जो है ना, ये इसका तकाजा ही नहीं करता, ये बिल्कुल अक्द के खिलाफ है ये शर्त। इस वजह से भाई तो हो जाएगा, लेकिन शर्त फासिद होगी, उसको उसी वक्त फौरन तस्लीम करना पड़ेगा, काजी पर मसला पड़ेगा, वो कहेगा फौरन सुबह करो। ये अक्द के मुलायम नहीं है। तीसरा शर्त है कि अक्द के साथ, नफ्स अक्द के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता कोई ज़वाइद में से है, इन्हें न अक्द उसका तकाजा कर लेता है, तो न अक्द के वो मुनासिब भी है, मुलायम भी है। और न वो अक्द के मुनाफी भी है। तो ऐसी शराइत को फुकाह ने ये लिखा है कि ध्यानतन तो उनको अदा करना चाहिए, कज़ान जो है उनको अदा करना, उन शर्तों का वफा करना, पूरा करना लाजिम नहीं। मसलन कोई किसी लड़की से निकाह कर ले, इस शर्त पर वो शर्त लगा ले कि तो मुझे जो है इस शहर से नहीं निकालोगे, इस शर्त पर निकाह कर रहा हूं, इसी शहर में तुम भी रहोगे और मैं भी रहूं, तुम अमेरिका नहीं जाओगे और अमेरिका मुझे नहीं ले जाओगे। नफ्स अक्द के साथ और नफ्स अक्द के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अक्द तो इजाब कबूल से होगा और महर से होगा और शुहूद से होगा, लेकिन ये ध्यानतन इसका वफा करना चाहिए, ध्यानतन इसका वफा करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल अगर कर ले, क्योंकि ये एक किस्म का अहद है, और अहद जो है वो वफा करने की हिदायत है, ताकीद है। वाउफू बिल उकूद, कि जो वादा करोगे, यहाँ उहूद मुराद है, उकूद से उहूद मुराद है। अगर किसी को कोई वादा कर लिया तो उसको वफा करना चाहिए, क्योंकि ये ध्यानत का तकाजा है। अगर उसको ये कर ले कि हाँ ठीक है तुम मेरे साथ निकाह करो, लेकिन मैं तुझे जो है, मैं तो जा रहा हूँ अमेरिका, तो लेकिन मैं आया करूँगा, मैं तो नहीं, तुझे तो नहीं ले जाऊँगा, तो तुम पीछे रहो, तो उस सूरत के अंदर तो इस अहद को वफा करें। लेकिन अगर न कर ले तो कज़ान उसको मजबूर नहीं है। इसी को इमाम तिर्मिज़ी ने कहा,
یقرران علی نکاحہما ویجعلہما صداقا مثل وہ. میں نے یہ کہا تھا احناف کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے، البتہ یہ شرط باطل ہو جاتی ہے. جو شرط عقد کے ملائم نہ ہو وہاں شرط فاسد ہو جاتی ہے، عقد باقی رہتا ہے. اور جو جس کا عقد تقاضا کرتا ہو تو اس کا بہرحال پورا کرنا تو بہر صورت لازم ہوتا ہے.